امام سجاد علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانگی۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اور ظلم کیے، لیکن جب شامیوں کو حقائق کا علم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ پیغمبر ہیں، تو یزید نے اہل بیت کو شام میں قیدی رکھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ لہٰذا اس نے اہل بیت کے واپس مدینہ جانے کے لیے انہیں سواریاں دے کر اور دیگر انتظامات کر کے نعمان بن بشیر کو 500 سپاہی دے کر سفارش کی کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو۔ جو ہی ان بیوگان ستم دیدہ مستورات کا قافلہ روانہ ہوا، گریا و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں، کیونکہ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت کا سما اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام جناب علی اکبر کے انتظامات یاد آئے تو گریا زاری ہونے لگی۔ لیکن اب واپس مدینہ کو جا رہے تھے تو کس قدر غربت، مظلومیت کے ساتھ غموں اور مصیبتوں کو جھیل کر جا رہے تھے، اس لیے بہت غم زدہ ہو کر رونے لگے۔ جو شخص سفر پر جاتا ہے وہ وطن جاتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے، خصوصاً جو سفر میں تکلیفیں اٹھائے، دکھ دیکھے تو وہ وطن کو جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت وطن جاتے وقت خوش نہ تھے بلکہ رو رہے تھے۔ وہ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتے اور دیگر مصائب کے ساتھ ساتھ روانگی مدینہ خود ایک بڑی مصیبت تھی، اور دکھ تھا کہ بغیر جوانوں اور امام حسین علیہ السلام کے بغیر مدینے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بجائے ان کا سر اور خون آلود قمیص ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ بہت حسرتوں سے جا رہے تھے۔ مدینہ سے روانگی یاد آتی تھی کہ اس وقت کتنے شان و شوکت سے چلے تھے اور کس قدر پردے کا انتظام تھا۔ انہوں نے نبوت و امامت کے پردوں میں پرورش پائی۔ ان کے چہروں کو سورج اور چاند تک نے نہ دیکھا اور نہ محرموں نے تو ان کی آواز تک نہ سنی تھی۔ اس شوکت و عزت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے کہ اپنے پیاروں کی جدائی پر جگر چھلنی ہو گئے ہیں، جوانوں کی شہادت سے دل پانی پانی ہو گئے ہیں۔ کس قدر ذلت و خواری سے قید نبھائیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، کیونکہ انہیں گرمی اور دھوپ میں بغیر چادروں کے کنیزوں اور غلاموں کی طرح شہروں میں پھرایا گیا۔ لوگوں نے گالیاں دی، صحراؤ بیاباں کے سفر کیے، بھوک اور پیاس کا غلبہ رہا، بدماشوں کی نظروں کا نشانہ بنتے رہے، خرابوں اور ویرانوں میں ٹھہرایا گیا۔ بہر صورت شام سے یہ کارواں روتا ہوا روانہ ہوا۔ نعمان بن بشیر نے بڑے احترام کے ساتھ قافلے کو آہستہ آہستہ حرکت دی اور قافلہ چل پڑا۔ سفر جاری رہا، جہاں اہل بیت نے کہا وہاں اقامت کی، اہل بیت نے کہا تو روانہ ہوئے، اور جو راستہ اہل بیت نے بتایا اس راستے پر نعمان قافلے کو چلاتا رہا۔ نعمان کے سپاہی آگے آگے چلتے تھے یا کارواں کے پیچھے پیچھے۔ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اور ایک مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق ہوا، اس لیے گریہ زاری شروع ہو گئی اور نعمان سے کہا گیا، خدا کی قسم ہمیں کربلا کے راستے سے لے جاؤ تاکہ اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں، اور اس سفر میں ہمارے اوپر جتنے مصائب آئے ہیں وہ بھی قبر امام حسین پر بیان کر لیں۔ نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمانے پر عمل کیا۔ اس نے کاروان کو کربلا کے راستے پر جانے کا حکم دیا۔ جو قافلہ کربلا کے قریب جا رہا تھا، بی بی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبور کی زیارت شوق کی آگ شعلہ ور ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسام جہاں تک پہنچی تو وہ اس بلبل کی طرح ہو گئیں کہ جو پھول کی خوشبو سونگھتی ہیں تو فرت محبت سے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ جب ان بیویوں کے مسام میں تربت حسین کی خوشبو پہنچی تو وہ فرت محبت اور شدت غم سے مرثیہ پڑھنے لگی۔ حیات زینب کی زبان حال یہ تھی، اے بھائی، آپ کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے اور مجھے بہت سے شہروں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ مجھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور صبر کی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں گی، لیکن خدا نے حوصلہ دی۔ کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی
تو میں نے فرتے غم سے اپنی پیشانی کو محمل کی لکڑی پر دے مارا۔ اے میرے پیارے بھائی، ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا، اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر کو شرم سے جھکا لیا۔ جب یزید کے دربار میں بازو بندھے ہوئے پیشی ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اپنی نقد جاں بیچ کر آپ کا غم خرید لیا ہے۔